أبدي دهري ديمومي ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا وأعلانا وبالانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس جس کو درود شریف آتا ہے اسے پڑھنے کی دعوت ہے، جس کو نہیں آتا اسے رخصت ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نفس کے بارے میں بیان چل رہا ہے، جس میں آج سورہ اخلاص کی پہلی آیت مبارکہ قل هو اللہ احد، آج کا موضوع، آج کی بات یہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کائنات کا مالک و خالق ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ کائنات کے مالک و خالق کا ایک ہونا اسے وحدانیت کہتے ہیں۔ واحد مطلق، واحد مطلق، اور وہ واحد مطلق کے بارے میں
اپنی عقل پر پرکھ کر، تجربات میں جا کر سوچ بچار کر کے جو عقیدہ اخذ ہوا، جس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ ایک ہے، وہ نظریہ اللہ کے ایک ہونے کے اعتبار سے اس کو عقیدہ وحدانیت کہتے ہیں، اسے عقیدہ وحدانیت کہتے ہیں، اسے ہم توحید نہیں کہتے۔ بہت ساری قومیں ہیں جو رب کو تو مانتی ہیں، بہت ساری قومیں ہیں رب کو ماننے والی، بہت ساری رب کو ایک ماننے والی۔ کسی نے رب کو اس انداز میں مانا کہ وہ اس کے اندر شریک ٹھہراتا چلا گیا جن کی تعداد 36 کروڑ سے زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، لیکن یہ باقی جتنے بت ہیں یہ بھی تو خدا ہیں۔ ان کے نزدیک رب کا رزق کا بھگوان علیحدہ ہے، صحت کا بھگوان علیحدہ ہے، تجارت کا بھگوان علیحدہ ہے، تعلیم کا بھگوان علیحدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کسی نے رب کو مانا ہی نہیں، دوسرے نے اس انداز میں مانا کہ کئی ساتھ شریک ٹھہرا دیے، اور کسی نے اس انداز میں مانا کہ رب کو تو ایک مانا، لیکن اللہ کے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا، انہیں رب کا بیٹا بھی کئی دفعہ کہہ دیا، کئی دفعہ خدا کا پرتو، کئیوں نے اس سے آگے کی بھی بات کر دی۔ یہ سارا کچھ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کا ایک ہونا، واحد مطلق ہونا، یہ اس کی شان ہے، اور اس کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کرنا کہ وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اسکول میں کتاب میں یہ بات پڑھائی جاتی، دوسری کلاس کی میرے خیال کتاب تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کو ایک مانو، اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، ایک کہتا میں سورج کو مشرق سے طلوع کروں گا تو دوسرا کہتا میں مغرب سے، تو لہٰذا یہ جھگڑا جاری رہتا۔ یہ بھی ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو یہ بات ہمیں ہمارے اساتذہ نے پڑھانا شروع کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اوروں کو اس کا شریک ٹھہرا لینا۔ ہم تو عقیدے میں بہت زیادہ بہک جاتے ہیں۔ آج بھی انسانوں کے جنگل میں ایسے بہت سارے عقائد موجود ہیں، بہت سارے عقائد موجود ہیں۔ بعض تو ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے کفار کی آیات مسلمانوں پر لگانا شروع کر دی اور مسلمانوں کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی، جن کے بارے میں سعودی ولی عہد نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے ان کے مسلک کو پیسہ دے کر، مساجد بنوا کر تعلیم کی، تشریح کی کہ یہ خود ساختہ مسلک ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ میڈیا پہ آیا، اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو سعودی ولی عہد پہ کرے، جس نے کہا کہ ہم نے اربوں روپیہ ان پر خرچ کیا۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو ان کی پرواہ کیے بغیر اتنے عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں
کہ یہ جو بیٹھا ہے نا شاید یہی خدا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ ہمارے نزدیک موٹی سی لٹ رکھ لینا، ہم دیکھتے ہیں جو اب کوئی کلپ کو اگر کانٹ چھانٹ کر کے تقریر میں سے، چونکہ یوٹیوب پہ چلتا ہے، کوئی اور رنگ نکالنا چاہے تو علیحدہ بات، لیکن پوری تقریر اس کو سننی چاہیے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اگر، میں یہ نہیں کہا سنی حنفی بریلی کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں کسی کی، کہ کوئی اگر اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ جس کی موٹی سی لٹ ہو، جس کی موٹی سی لٹ ہو، جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، جس نے کبھی طہارت کا اہتمام نہ کیا ہو، وہ اس کو ولی سمجھ کر بیٹھ جائے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا کہ میری معاون ڈسٹرکٹ خطیب کی ڈیوٹی بہت پہلے، اس وقت ہم ڈیلی ویجز میں کام کرتے تھے، تو اس وقت میری ڈیوٹی لگی تو سیدی میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانے پر مجھے حاضری کا شرف ہوا۔ اس دن کیش کشادگی تھی، تو ایک آدمی کو دیکھا جس نے سر پر رومال باندھا ہے، ٹوپی نہیں رومال، وہ جو دستی رومال جسے کہتے ہیں، اور وہ آیا، دیکھ رہا ہوں آتے ہی دڑم سے سجدے میں گر گیا۔ اب میں نے تو وضاحت دیکھی ہے، ہم نے اپنے دل کو، نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے داڑیاں چھوڑ دیں، ہم نے امامے چھوڑ دیے، ہم نے سنت کے مطابق لباس چھوڑ دیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے دنیا و آخرت کی، حالانکہ ہم غلط تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ خیر، اب میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ شاید کوئی مسلم ہے، میں نے اسے فٹافٹ پکڑا، اٹھایا، او اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ سجدہ صرف خدا کو ہے، یہ میاں میر کے بھی نبی نے فرمایا ہے، میرا تو نبی ہے ہی، شاید یہ نہ جانتا ہو جس کے حضور گرا ہے۔ بتایا کہ میاں میر کا جو نبی ہے وہ بھی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا کر کے سمجھ کے سجدہ کر رہے ہو؟ کہتا ہم تو اس کو بھگوان مانتے ہیں۔ میں کہو تہاڈی خیر ہوئے، یہ تو فارمولہ ہی اور ہے، میں اسے کیا بتاؤں خدا کون ہے، خدا کیسا ہے؟ یہ تو مسلم ہی نہیں ہے۔ اب میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میرا بھائی یہ ہمارے نزدیک اللہ کے ولی ہیں، یہ مسلمان ہیں، آپ کا ان سے کیا تعلق؟ وہ کہتا جی ہم تو ان کو بھگوان مانتے ہیں، آپ بھی ان جیسے ہو جائیں آپ کو بھی بھگوان مانیں گے۔ عجیب بات ہے۔ سمجھ میں آیا کہ صرف حلیے پہ بات نہیں ہے، کسی انداز میں ماننے والے موجود ہیں۔ یہاں پہ شاید میری بات سے کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، یہاں پہ ایک نوری بوری سرکار کے نام سے ایک آستانہ موسوم ہے، اسے چھوٹا سیون بھی کہہ دیتے ہیں۔ یار وہاں پہ مجھے کوئی بندہ ایک شرعی حد بتا دے کہ یہاں پہ فلاں شرعی حد پہ عمل ہوتا ہے۔ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی کہ وہ بابا جی گالیاں دے دے کے کہتے تھے کہ تمالا پاؤ، جس بی بی کو صفا مروہ پر بھی دوڑنے کا حکم نہیں، جس بی بی کو صفا مروہ پر بھی دوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس کا تم تیز قدم اٹھاؤ، دوڑنا نہیں ہے، مرد کو حکم ہے کہ وہاں سے دوڑ کے جائے۔ انہوں نے کہا جی اس کو وہاں پہ گداں پاؤ۔ ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی، وہ بدبخت کوئی ہے اپنے آپ کو پیر صاحب کہتے ہیں، وہ بیبیاں بھی جا رہی ہیں نال کردے بھی جا رہے ہیں تے جناب وہ بیبیاں جفیاں پا رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ نہیں، کسی نے غلط سمجھا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے اپنی فکر پر رب کی قدرتوں کا مشاہدہ کیا، رب کی عظمتوں کا مشاہدہ کیا، سوچا، پرکھا، پھر کہا کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، یہ عقیدہ ہے، وحدانیت ضرور ہے، یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ پھر توحید کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک سورۃ اخلاص، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ رب خود بھی تو فرمانا چاہے تو فرما سکتا ہے نا کہ میں ایک ہوں، لیکن یہ کیوں فرمایا قل؟ محبوب تو کہہ دے، تو فرما دے، محبوب تو فرما دے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ اگر کوئی اپنی فکر کا خدا کو ایک مانے اور ایسی زندگی گزارتا ہوا چلا جائے، اللہ اس کی توحید کو اس کے منہ پر دے مارے گا، اس کے عقیدے کو اس کے منہ پر دے مارے گا۔ تو مالک تو پھر مانے گا کسے؟ فرمایا طریقہ بتایا نہیں، جو میرے نبی سے ہو کر آئے وہی توحید کا عقیدہ ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس کی وحدانیت کیسی ہے، وہ نہیں جانتا کہ شان و کمالات میں کیسا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اسے اتنا پتا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا ہے، کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل پڑا ہے، رسالت کے دائرے میں آ کر اور رسالت کی پابندیوں کو جھیلتا ہوا اور نبی کے پیچھے، رسول کے پیچھے چلتا ہوا، جو خدا کو ایک مانتا ہے وہی عقیدہ توحید پہ کاربن ہے، وہی عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور دین اس کا نام نہیں ہے۔ اگر کہیں جسے کہتے ہیں ستر عورت اگر ننگا ہو جائے تو اس کے لیے تو ہم وعید بیان کریں، لیکن ایک پورا ہی وجود پر کپڑے نہ پہنے ہم کہتے ہیں جی فنا فی اللہ کی منزل پہ ہے۔ میرا اللہ اپنے پیاروں کو بے لباس کرے گا؟ اسے تو چلو اس حالت میں ہے کہ اسے اپنی خبر نہیں ہے، لیکن رب تو جانتا ہے نا میرا بندہ ہے، جو خود حیا کا پیکر ہے، جو خود حیا کا پیکر ہے، جو اس سے پیار کرنے والا ہے، وہ بے حیا اس کا سب پیار کرنے والا ہوگا؟ نہ، اس کا کوئی معیار دین میں نہیں ہے، اس کا کوئی معیار دین میں نہیں ہے۔ وہ شعبدے باز تو ہو سکتا ہے، وہ عامل تو ہو سکتا ہے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیسے لوگوں سے بچیں؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ علماء کے قریب ہونا، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے محفل میں جانا ہے، اس میں جس میں ساز و رنگ ہو، ہم نے ہر اس حدود و قیود کو پار، ایسا ہمیں ولی چاہیے جو کہے کوئی گال نہیں، نمازاں پڑھیاں نے، یا ہم چاہتے ہیں ایسا بندہ جو کہے کہ یار میں تو مدینے جا کے پڑھتا ہوں، تم اپنی پڑھاؤ، روٹی وہاں سے نہیں ملتی، وہ یہاں پہ کھائے گا اور نماز جا کے پڑھے گا مدینے میں۔ عجیب جہالت ہے۔ دلیل، عقل جو ہے دلیل کی محتاج ہے۔ کمالات ہوتے ہیں بندوں میں، ایسے بندے موجود ہیں جن کو اللہ اسم اعظم کی برکت سے ان پر دنیا کو قلیل کر دیتا ہے، ان کے لیے دنیا 2.5 قدم ہے۔ حضور غوث پاک پڑھاتے ہوئے ہاتھ ہلائیں اور سمندر میں کشتی ڈوب رہی ہے اس کو سہارا دے دیں، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ عبد القادر جیلانی شریعت کے پیکر کا نام ہے، طریقت اور شریعت کے تارک کا نام نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں فرمایا گیا
کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے لفظ عشاء کے انہوں نے ذکر کیا، یعنی اسی وضو سے نماز عشاء ادا کی اور اسی سے فجر ادا کی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آستانے پر چلے جائے، وہ ابھی بھی ایک محراب موجود ہے، مصلی کی جگہ ہے آپ کے مزار شریف کے باہر ہی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لوگ کہتے تھے علی حجویری کا قبلہ درست نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز کی نیت باندھو، اگر کعبۃ اللہ نظر آ جائے تو نیت باندھ لینا، نہ آئے تو چلے جانا. اور جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے 7 حجابات اٹھا دیے، سبھی کو بیت اللہ کی زیارت ہوئی. یہ کرامت ہے، لیکن اس کرامت میں کہیں بھی آپ کو شریعت کو چھوڑنا نہیں ملے گا. کھڑے کس لیے ہیں؟ نماز کے لیے. کھڑے کس لیے ہیں؟ نماز کے لیے. اسی طرح حضرت سخی شہباز قلندر، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بار ہوا میں پرواز کرنا تو آج تک دلیل بنا کے پیش کیا گیا، جو آپ نے سینکڑوں طالبان طریقت و شریعت اور طالبان حدیث کو جو حدیث پڑھائی. آپ حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے. آپ جو حدیث پڑھاتے رہے، جو اللہ کا دین پڑھاتے رہے، جو نبی کی سنت بتاتے رہے، وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا دمال ڈالنا کہ آپ درس دے کر گئے؟ ہمارے نوجوان اٹھتے ہیں یہاں پہ دھاگا باندھ لیتے ہیں. اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. میرا بھائی، اگر اپنے آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، صحیح معنوں میں، تو حضور کی زندگی کو پڑھا کریں. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اپنی مرضیاں چھوڑ دو. جو مصطفیٰ کا حکم ہے، جو مصطفیٰ کا دین ہے، اس پر عمل کرو، پھر ہی ایمان والے ہوگے. تو عزیزان گرامی قدر، اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ دین تو عقیدہ توحید اپنی مرضی سے خدا کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کے پیچھے چل کے خدا کو ماننے کا نام ہے. جس نے مصطفیٰ کریم کے پیچھے چل کے خدا کو مانا، اس کا وہ عقیدہ توحید ہے. نہیں تو عقیدہ وحدانیت ہو سکتا ہے، عقیدہ توحید نہیں ہو سکتا. دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.